صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اللہم أَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ۔ یہ پہلے پارے کا 8واں رکوع ہے جی، شروع ہو رہا ہے پہلے پارے کا 8واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ قرآن مجید کی مشکل آیات میں سے ہے مفہوم کے اعتبار سے۔ پہلے آپ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر میں اس کے بارے میں کچھ گزارشات کرتا ہوں۔ ان الذین، ان بے شک، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو لوگ، ہادو یہودی ہو گئے، والنصارى اور جو نصارہ ہیں، والصابئین صابی کی جمع ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ستارہ پرست تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے یہودیت و نصرانیت کو مکس کر کے کوئی ایک اپنا الگ سا مذہب بنا لیا تھا۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم صابی ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اصطلاح ہے۔ اور وہ لوگ جو صابی ہو گئے یا ستارہ پرست ہو گئے، من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یوم آخر پر، وعمل صالحا وعمل اور اس نے کام کیا، صالحا نیک، یعنی عملا صالحا، صالحا عمل کی صفت ہے۔ جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے نیک کام کیے، فلہم اجرہم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کی بارگاہ میں، ولا خوف اور نہیں ہوگا کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ یہ جو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے، یہ دراصل جنتی ہونے کی تعبیر ہے، کیونکہ وہ جگہ جہاں بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، وہ جنت ہے۔ اب اس میں اشکال یہ ہے اس آیہ کریمہ میں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ایمان لائے، جو یہودی ہو گئے، جو عیسائی ہو گئے اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے گا وہ جنتی ہے۔
اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نجات کے لیے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کو ماننا کافی ہے، یا نجات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے اور دیگر جو عقائد ہیں ان کو نہ مانا جائے، جو عقائد قطعیہ ہیں؟ جو لوگ منکرین حدیث ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ان کا استدلال اس آیہ کریمہ سے یہ ہوتا ہے کہ نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کو ماننا اور آخرت کو ماننا کافی ہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا استغفر اللہ ضروری نہیں ہے۔ وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اور جو مذہب بیزار لوگ ہیں، جس کو آپ لبرل کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ بھی ایسی ہی چیزوں سے استدلال کرتے ہیں کہ جی کوئی اسلام شرط نہیں ہے نجات کے لیے، بس بندہ جو ہے وہ کسی بھی مذہب کو مانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، تو اس کی نجات ہو جائے گی، اور وہ بھی اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ سامعین محترم، پہلے میں یہ بات عرض کروں، اور یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں کیونکہ یہ بہت سے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر ایک کلام مجمل ہے جس سے آپ کوئی بھی مفہوم مراد لے سکتے ہیں، اور دوسری جگہ پر ایک کلام مفصل ہے، تو آپ اصولی طور پر مجمل کو مفصل کی روشنی میں سمجھیں گے، مفصل کو مجمل کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے۔ بالکل اصولی بات ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے، اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا جی میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اب اس نے کسی بچے سے کہا کہ بیٹا مجھے پانی کا گلاس دو، تو سننے والا یہ کہے کہ دیکھو اس نے اسے بیٹا کہا تھا، فلاں لغت اٹھا لو بیٹے کا یہ معنی ہوتا ہے، فلاں لغت اٹھا لو بیٹے کا یہ معنی ہوتا ہے، لہٰذا اس کا بیٹا تھا، تو اس کا یہ استدلال غلط ہوگا، کیونکہ اس نے اس کی وضاحت کو چھوڑ کر ایک ذو معنی لفظ سے استدلال کیا ہے۔ اب یہاں تک اس عقیدے کا تعلق ہے کہ کیا نجات کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن مجید کی اس میں بالکل واضح آیات ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اللہ جس دین کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور اللہ نے جس دین پر نجات رکھی ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ایک مقام پر فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بھی بندہ اسلام کے سوا کسی اور دین سے نجات چاہے گا یا کسی اور دین کی پیروی کرے گا، فلن یقبل منہ، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک راستہ بنایا ہے، ایک طریقہ بنایا ہے کہ آپ نے دیکھنا کان کے آنکھ کے ساتھ ہے اور سننا کان کے ساتھ ہے، اس طرح نجات کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت کے اعلان کے بعد جو بندہ آپ پر ایمان نہیں لائے گا اس کی نجات نہیں ہوگی، اسلامی تعلیمات کے مطابق، قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، اس سے حیات النبی کا انکار نہیں ہے، وہ اور زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی مراد ہے۔ اگر آپ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں ہوتے ما وسعہ الا اتباعی،
تو میری پیروی کے سوا ان کا بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ یہ بالکل واضح تصریحات ہیں۔ باقی اللہ کا فضل ہے، اب ملحد کو بخش دے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نظام عدل کی اور اللہ نے جو قانون دیا ہے اس کی۔ تو قرآن و سنت کی آمنوا باللہ ورسولہ کہا گیا نا، ان کو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی ہر مذہب جو ہے وہ اپنے خیال میں اس حقیقت مطلقہ کو ہی تلاش کرتا ہے، اللہ کو ہی تلاش کرتا ہے۔ میرے بھائی، کامیابی پانے کے لیے صرف نیت کا اخلاص کافی نہیں ہوتا، کامیابی پانے کے لیے اللہ کا طے کردہ راستہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے چائے میں چینی چیک کرنی ہے اور آپ کوئی بندہ اسے دیکھتا رہے، وہ کوئی کان میں ڈال لے، کوئی ہاتھ میں رکھ لے، اسے چینی تو پتہ نہیں چلے گی نا۔ چینی کا چیک کرنے کا جو اللہ نے راستہ بنایا وہ ہے اسے زبان سے چکھو۔ اس طریقے سے جو اللہ نے نجات کا راستہ بنایا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ وخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں بھی ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور خدا اس کا نہیں ہوتا، خدا کا وہ نہیں ہوتا جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ اسلام کا اتنا واضح عقیدہ ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اور سوائے ان لوگوں کے جو دین بیزار ہیں اور وہ جو ان کے جی میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، کسی مفسر نے وہ استدلال نہیں کیا جو یہ لوگ کرتے ہیں جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس آیہ کریمہ کی طرف۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو ہے نا اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے، اس سے دیگر ایمانیات کی نفی نہیں ہو جاتی۔ نجات کے لیے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، آخری کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، حج کو حج سمجھنا بھی ضروری ہے، روزے کو روزہ سمجھنا بھی ضروری ہے، نماز کو نماز سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جتنی قطعیات ہیں سب پر ایمان ضروری ہے۔ قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کل کو جز کا نام دے دینا۔ یعنی آپ کہتے ہیں، آپ کوئی فوت کی ہو گئی، آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی فاتحہ پڑھیں۔ آپ صرف فاتحہ تو نہیں پڑھتے، ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں نا، کوئی دعا بھی مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی فاتحہ پڑھیں۔ اسے کہتے ہیں کل کو جز کا نام دے دینا۔ تو قرآنی اصطلاحات کے مطابق ایمان بالیوم الآخر اور ایمان باللہ پورے ایمانیات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے مراد پوری ایمانیات ہے۔ سورہ مجادلہ میں ایک آیت آتی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور اللہ کے جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، غور کرنا ہے اس پر۔ آپ ایسے گروہ کو نہیں پائیں گے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ دوستی کریں ان لوگوں سے جو اللہ سے دشمنی کریں اور اللہ کے رسول سے دشمنی کریں۔ ظاہر ہے یہاں رسول سے مراد تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے نا۔ تو اللہ اور آخرت کو تو یہودی بھی مانتا ہے، وہ سرکار سے دشمنی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ عیسائی بھی مانتا ہے وہ سرکار سے دشمنی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو جس طریقے سے یہاں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پورے ایمان کا ایک اشارہ ہے، اس طریقے سے یہاں بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پورے ایمانیات کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے وہ استدلال بالکل باطل ہے،
کیسے سرکار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت ملے گا، بے شک وہ نماز کا انکار کر دے، وہ روزے کا انکار کر دے، وہ حج کا انکار کر دے، وہ آخرت کو نہ مانے، وہ فرشتوں کو نہ مانے، وہ کہے لا الہ الا اللہ تو وہ جنت ہی ہوگا، نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے؟ پورا دین۔ اس کو کہتے ہیں کل کو جز کا نام دے دینا، یعنی جز کو کل کا نام دے دینا۔ تو یہاں پر جز کو کل کا نام دیا گیا ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے مراد پورے دین پر ایمان لانا ہے۔ اب آ جائیں، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو نازل کس لیے کیا گیا ہے؟ تذکرہ تو یہود کا ہے، تذکرہ تو یہود کا ہے، اس کا کوئی ربط ہوگا نا اپنے ماں قبل ماں بعد کے ساتھ۔ اس کا ربط یہ ہے، اس کے کئی پس منظر ہیں۔ ایک پس منظر یہ ہے کہ پیچھے یہ فرمایا تھا کہ جب یہود نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، یعنی انہیں رسوا کر دیا گیا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے یہودیو، تم پر ذلت ہمیشہ کے لیے نہیں تھوپی گئی، اب بھی تمہارے پاس ایک راستہ ہے اس سے نجات پانے کا، اور وہ راستہ میرے رسول امین علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہے۔ جو بھی ایمان لائے گا بے شک وہ یہودی ہو، اللہ اس کی نجات کر دے گا۔ وہاں جس چیز کو ان پر تھوپا گیا تھا یا اس سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے، یہ ہے آیات کا باہم ربط۔ اور ایک بات یہ ہے، اور وہ بھی اس جگہ پر بالکل بنیادی باتوں میں سے، کہ یہود کا یہ گمان تھا کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں وہ جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ یہ یہود و نصارہ کا گمان تھا۔ ایکچولی نصارہ جو ہے نا، یہ بھی بنی اسرائیل ہیں اور یہود بھی بنی اسرائیل ہیں۔ تو یوں کہیے کہ یہود و نصارہ خاندانی مذہب ہیں، انسانیت کے مذہب نہیں ہیں، آفاقی مذہب نہیں ہیں۔ کوئی غیر اسرائیلی نہ یہودی ہو سکتا ہے نہ عیسائی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت اسی کو ملے گی جو ہمارے خاندان میں سے ہوگا اور یہودی یا عیسائی ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا جنت کسی خاندان کی میراث نہیں ہے، جو بندہ پہلے جس بھی مذہب پر تھا اب میرے نبی آخر الزماں پر ایمان لے آئے، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ یہود کا تکبر توڑا گیا ہے اس آیہ کریمہ میں۔ اور اس کا جو پس منظر ہے، جو اس کا سبب نزول ہے، وہ اس آیت کا ایک اور بھی مفہوم بالکل واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اس وقت ضروری ہوا جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اگر نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا تو وہ آپ پر ایمان لانے کا مکلف نہیں تھا، اسے حکم نہیں تھا کہ وہ آپ پر ایمان لائے، کیونکہ جو نبوت ہوتی ہے یہ ولایت کی طرح نہیں ہوتی کہ اس میں دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ ولایت میں دعویٰ نہیں ہوتا، نبوت میں دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری حد تک واضح کر دیتا ہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے۔ اب ہوا یہ، اور اس بات کو امام سیوطی نے اسباب النزول میں لباب النقول فی اسباب النزول، ان کی کتاب ہے اسباب نزول پر، اس میں لکھا، اور واحدی نے بھی اس کو لکھا۔ حضرت سلمان فارسی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو بڑی اچھی نمازیں پڑھتے تھے، اور میں نے ان سے اچھا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا، اور بہت نیک تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن وہ آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے دنیا سے تشریف لے دنیا سے چلے گئے۔
ان کی نجات کا کیا ہوگا؟ یہ آیہ کریمہ اس پس منظر میں نازل ہوئی تھی، اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ جب تک سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، بندہ مشرک نہ ہو، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں، مشرک تو نہیں تھے نا، اللہ کو مانتے تھے اپنے مذہب کے مطابق، مشرک نہ ہو، اللہ کو مانے اور یوم آخر کو مانے، ایمانیات کو مانے، تو اللہ اس کی نجات فرما دے گا۔ یہ آیہ کریمہ اس پس منظر میں نازل ہوئی تھی، اس میں کوئی وہ استدلال نہیں بنتا جس کو وہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اس طریقے سے کرے گا اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہو جائے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور حزن ماضی کا، پچھتاوے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ انہیں سکون سرمدی نصیب فرما دے گا جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں گے۔ اب ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ بس جنت ہماری منتظر ہے، ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا جنت میں، اور تمہارا عمل یہ ہے، ایک عمل کو بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم، میثاق پختہ وعدہ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، ورفعنا، اور ہم نے اٹھا دیا، بلند کر دیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا، اٹھا کے، جیسے بادل ہوتا ہے نا ایسے ان کے سروں پہ طور پہاڑ کر دیا۔ ہم نے کہا خذو ما آتیناکم، خذو پکڑ لو، ما جو کچھ آتیناکم ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو ہم نے احکامات دیے ہیں ان کو پکڑو، بقوت، پوری قوت کے ساتھ، واذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، اے راجین ان تنخرطوا فی سلک المتقین، لعلکم تتقون کا لفظی مطلب یہ ہے شاید کہ تم تتقون، متقی بن جاؤ، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے ہمارے احکامات کو لو اور ہر قدم پر اپنے ہمارے احکامات کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، اور اللہ سے یہ امید رکھو کہ اللہ تمہیں تقوی کا نور عطا کر دے گا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے، اس کا ربط تو ماقبل سے واضح ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے سوا کو جنت میں جائے گا نہیں۔ اب ان کی ایک سرکشی کے واقعہ کو بیان کیا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ جب حضرت موسیٰ تورات لے کے آئے، انہوں نے کہا جی بڑے سخت احکامات ہیں، اے موسیٰ ہم تو نہیں مان سکتے۔ دیکھیں نا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو ان کے سروں پہ طور بلند کر دیا گیا کہ مانو ورنہ طور تمہارے اوپر گرائیں گے، تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اب یہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، طور ذرا اوپر ہوتا ہے تو کہتے ہیں بس کوشش کریں گے، نیچے آتا ہے تو کہتے ہیں مانیں گے۔ یہ ان کی سرکشی کی علامت ہے۔ اب ان کے سروں پہ طور کیوں بلند کر دیا گیا جبکہ دین میں جبر نہیں ہے؟ لا اکراہ فی الدین۔ میرے بھائی باتوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں کسی پر جبر نہیں ہوگا، کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ اسلام قبول کر، بلکہ دین ہر بندہ اپنی مرضی سے قبول کرے یا نہ کرے، کسی پر جبر نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ دین قبول کر لے گا پھر احکامات پہ عمل کروانے میں اس پر جبر کیا جائے گا۔ جب ایک بندہ مسلمان ہو گیا اور وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ تو اسلامی نظام نہیں ہے، ورنہ بے نمازی کو سزا دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اسے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اسے بند کر دو کمرے میں یہاں تک کہ وہ مر جائے اگر وہ نماز پڑھنے کا وعدہ نہ کرے۔
تو دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، لیکن احکامات پہ عمل کروانے میں جبر کیا جائے گا۔ یہ لا اکراہ فی الدین کے منافی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ان کے سروں پہ طور کو بلند کر دیا۔ تو مراد یہ ہے کہ تم اتنے سرکش لوگ ہو کہ اس وقت تم نے وعدہ کیا کہ ہم مانیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، اتنا پختہ وعدہ کرنے کے بعد تم پھر گئے، تم نے پھر انکار کر دیا ماننے سے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، فلولا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت، لکنتم یقیناً تم ہو جاتے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم ہوتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ یہاں پر اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں توبہ کی توفیق نہ دیتا تو تم پر اسی وقت اللہ کا عذاب آ جاتا، تم تباہ ہو جاتے۔ اتنی سرکشی کے باوجود اللہ نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، کیونکہ اللہ اپنے بندے پہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ سرکشی اختیار کی، اب تم پہ نبی رحمت کی صورت میں اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، اب تمہارے پاس پھر موقع ہے، اس نبی کے قدموں میں آ جاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمتوں سے نواز دے گا، اللہ تم پہ اپنے کرم کی برکھا برسا دے گا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر یہ نبی تم میں نہ آتے تو پھر تم قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہوتے ہر حال میں۔ اللہ پاک نے یہ نبی بھیج کر تم پر تمہیں توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہوتے۔ اب ان کی سرکشی کے ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ کیا، یہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ یہ لوگ ایک دریا کے کنارے آباد تھے اور مچھلیاں یہ شکار کرتے تھے اور وہ کھاتے تھے۔ انہیں منع کر دیا گیا کہ ہفتے کے دن ان کے نزدیک، کیونکہ ہفتے کے دن استغفر اللہ اللہ تعالیٰ نے آرام کیا تھا کائنات بنا کے، تو ان کے اپنے ایسے خیالات تھے، تو انہیں کہہ دیا گیا تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ اب ہفتے کے دن وہ نامے پارے میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مچھلیاں جو تھی نا وہ زیادہ سطح سمندر پر آ جاتی ان کی آزمائش کے لیے۔ اب جب ایک شکاری کے سامنے شکار بیٹھا ہو، اسے کہا گیا ہو کہ تم نے شکار نہیں کرنا، تو ذوق کو شریعت کے تابع کرنا کمال ابدیت ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اب ان سے صبر نہیں ہوا، انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹی چھوٹی نالیاں کھودی، آگے جا کے گڑھے بنا لیے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا میں اوپر آتی، پانی کی لہر آتی، وہ نالیوں سے اس گڑھے میں چلی جاتی، پیچھے سے مٹی رکھ کے اس کو بند کر دیتے نالی کو، اور اتوار کے دن پکڑ لیتے۔ یعنی یہ انہوں نے ہیلا کیا تھا۔ دیکھیں، ہیلے کا کنسپٹ اسلام میں بھی ہے، لیکن ہیلا کیا ہوتا ہے؟ اصولی بات یہ ہے کہ جائز کام کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے اور حرام کام کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے۔ ہیلا اسقاط آپ نے سنا ہے، ایکچولی ہیلا اسقاط کیا ہے؟ ایکچولی ہیلا اسقاط یہ ہے کہ ایک غریب بندہ مر گیا، آخری دنوں میں وہ نمازیں نہیں پڑھ سکا تھا، وہ روزے نہیں رکھ سکا تھا، فرض کریں 20,000 روپے کا اس کا فدیہ بنتا ہے۔ وہ غریب آدمی، اس کے پاس تو 20,000 ہے نہیں، اس کے تو ورثہ کہتے ہیں جی 2,000 روپیہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس 20 تو نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں 10 فقیر جو ہے نا وہ آ جائیں، وہ 2,000 ایک فقیر کو دیں گے تحفہ، وہ اگلے کو دے گا، وہ اگلے کو دے گا، وہ اگلے کو دے گا، اس طریقے سے وہ 2,000 جو ہے وہ 20,000 بن جائے گا۔ اس کے حساب سے اس کو کہتے ہیں ایکچولی ہیلا اسقاط۔ ہیلا اسقاط یہ نہیں ہوتا کہ پیسے بینک میں پڑے ہیں تم ہیلا اسقاط کرتے رہو۔ ہیلا اسقاط ہے ایک مجبوری کے عالم میں، ایک بندے نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور پیسے نہیں ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اور پیسے نہیں ہیں،
اور ایک سید ہے وہ زکوٰۃ تو لے نہیں سکتا، وہ حالت اضطرار میں ہے، اس کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، سید کو ضرورت ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لیتا، اس کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہیلا کیا جائے گا۔ ہیلا کیا ہوگا کہ ایک فقیر کو وہ پیسے گفٹ کر دیے جائیں گے، اس سے پہلے بات کر لی جائے گی کہ بھی ہم تمہیں دیں گے، فرض کریں ہم تمہیں 50,000 دیں گے، تم نے 2,000 رکھ کے 48,000 اس کو دے دینا ہے۔ جو فقیر 10 کی بجائے اس کو 20 مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو 2,000 ملے گا تو خوش نہیں ہوگا؟ خوش ہوگا۔ تو وہ اس طریقے سے ہیلا کر کے زکوٰۃ کے پیسے سید کو دے دیے جائیں گے، کیونکہ جب وہ فقیر کے پاس گئے پھر وہ زکوٰۃ نہیں رہ گئی، اب وہ اس کی ملکیت بن گئی، کیونکہ ملکیت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا نا میں اپنی بیوی کو 100 درے ماروں گا، تو اللہ پاک نے فرمایا جھاڑو لے کے اس کو مار دے تاکہ تیری قسم پوری ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں ہیلا۔ جائز کام کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے اور حرام کام کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے۔ اگر اس طریقے سے سید کی خدمت کرنی ہے تو کرو، جائز ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ جب اس کا سال پورا ہونے لگتا ہے پیسوں کا، وہ اس کے پاس جو نصاب ہے، جب سال پورا ہونے لگتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو مالک بنا دیتا ہے۔ اس پر تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوئی نا، کیونکہ اس کے پاس سال رہے نہیں۔ جب بیوی کا سال پورا ہونے لگے وہ اپنے میاں کو مالک بنا دے۔ ہیلا کیا نا انہوں نے، زکوٰۃ تو نہیں ہوئی نا کسی پر بھی، لیکن اللہ جانتا ہے ان کے ہیلوں کو۔ قانون کی نظر میں اسے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، لیکن ایسا کرنے والا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہوگا۔ تو ہیلا کا کنسپٹ اسلام میں بھی ہے، لیکن اس کی کچھ شروط ہیں کہ ہیلا کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی انجیکشن پر بات چلی، فقہ غالباً ترمذی شریف پڑھ رہے تھے، روزے میں انجیکشن لگا لیا جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ اگر روزے میں انجیکشن لگا لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اضطراری صورت بن جائے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ویسے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ مسئلہ متنازع ہے بہرحال۔ تو ہمارے استاد گرامی فرمانے لگے کہ بھئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کے کچھ فقہی اسباب ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت اگر ایک بندہ ایسا انجیکشن لگائے دوپہر کو کہ اس کی پیاس ختم ہو جائے تو پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ فرمانے لگے اگر وہ رات کو ایسا انجیکشن لگا لے کہ اسے 24 گھنٹے پیاس نہ لگے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تو جانتا ہے نا کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہیلا کیا تھا وہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے کے لیے تھا، ایک حرام کو حلال کرنے کے لیے تھا جس میں اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا تھا۔ جنہوں نے یہ کام کیا اللہ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، اور پھر جس قوم پر مسخ کا عذاب آتا ہے وہ قوم 3 دن میں ساری کی ساری تباہ ہو جاتی ہے۔ موجودہ بندر ان کی اولاد نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے مر گئے تھے۔ تو یہاں پر اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سبت کا معنی ہے سیٹرڈے، ہفتے کا دن۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، علمتم تم جانتے ہو، الَّذِينَ جن لوگوں نے اعتدوا سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ اعتداء ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا۔ منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں انہیں کہا گیا تھا تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم ہفتے کو تو نہیں کرتے، اتوار کو کرتے ہیں نا۔ رات پی خوب سی میں صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔ یہ وہ ہیلا کرتے تھے، ہفتے کے دن اتوار کو پکڑتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَقُلْنَا، تم زمانے کو چکر دے سکتے ہو لیکن تمہارے دل میں برا خیال بعد میں آتا ہے، تمہارا رب اسے پہلے جانتا ہے۔ اور اگر گناہ غیر
محسوس طریقے سے کیا جائے تو میرے رب کی گرفت بھی غیر محسوس طریقے سے آتی ہے۔ خدا جانتا ہے میں نے اس سرکش کو کیسے پکڑنا ہے۔ بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ رب کی عبدیت میں جھکتا چلا جائے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اس کو عظمتیں دیتا چلا جائے گا۔ اللہ بات فرماتا ہے جب انہوں نے ایسا کیا فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے کہا انہیں کونو ہو جاؤ قِرَدَةً بندر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کی سوچ بندروں والی بن گئی تھی۔ پھر جب قرآن نے لفظ بول دیا قِرَدَةً تو لفظ کو مجازی معنی میں کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے، ورنہ قرآن مذاق بن جائے گا، باطنیہ کی طرح ہر بندہ جو چاہے گا اس کا مطلب لے گا۔ قرآن نے اگر ایک لفظ بولا ہے تو وہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں ہوگا، جب تک کہ کوئی قرینہ مانع نہ ہو یا کوئی اور دلیل نہ ہو، حدیث پاک میں اس کی وضاحت آ جائے، کسی اور آیت میں اس کی وضاحت آ جائے، تب اس کا مجازی معنی لیا جائے گا۔ ورنہ قرآن کریم کو اور کسی بھی عبارت کو اصولی طور پہ اس کے حقیقی معنوں میں رکھا جاتا ہے۔ ہم نے کہا بندر بن جاؤ خاشعین، ذلیل کیے ہوئے بندر بن جاؤ۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئے لیکن ان کا دماغ انسانوں والا تھا۔ اگر دماغ بھی مسخ ہو گیا پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا، پھر تو عذاب ختم ہو گیا نا، کیونکہ وہ تو گویا کہ مر گیا۔ ان کا دماغ انسانوں والا تھا، جب بندے انہیں دیکھتے تو بندوں کو پہچانتے تھے کہ یہ وہ ہے اور روتے تھے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے۔ ہم نے کہا بندر بن جاؤ ذلیل کیے ہوئے، فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے بنا دیا اسے، کسے؟ اس واقعہ کو۔ نقال بہت بڑی سزا کو کہتے ہیں، عبرتناک سزا کو کہتے ہیں، بہت بڑی سزا بنا دی۔ ہر عقوبت کو نقال نہیں کہتے، بہت بڑی سزا جو بندے کو جکڑ لیتی ہے، ہم نے اس کو نقال بنا دیا، بہت بڑی سزا بنا دیا۔ لما بین یدیہا، لما واسطے اس کے جو بین درمیان، یدیہا اس کے دونوں ہاتھوں کے، یعنی جو اس وقت لوگ موجود تھے، وما خلفہا اور جو لوگ ان کے بعد آنے والے تھے، ان سب کے لیے کیا بن گئی سزا؟ وموعظۃ، اور ہم نے اسے نصیحت بنا دیا۔ کن لوگوں کے لیے؟ للمتقین، جنہیں اللہ نے تقوی کا نور عطا کیا ہوا تھا۔ یعنی نقال عبرت اور موعظہ نصیحت، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ایک بندے نے سنا کہ جناب فلاں بندہ ہے، اس نے یہ گناہ کیا، وہ بندر کی شکل میں مسخ ہو گیا، وہ کہے گا استغفر اللہ استغفر اللہ، اضطراری طور پہ ڈر جائے گا۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، اضطراری طور پہ ہر بندہ ڈر جاتا ہے۔ اگر وہ اضطراری طور پر بھی اللہ کو یاد کرے تو اچھی بات ہے، لیکن کمال نہیں ہے۔ اور موعظہ یہ ہے کہ وہ بندہ یہ کہے کہ جس گناہ کی وجہ سے اس بندے پر اللہ کا یہ عذاب آیا، وہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ جس بندے نے تباہ شدہ قوموں سے نصیحت پکڑ لی، اسے اللہ نے متقی بنا دیا ہے۔ جس نے صرف واقعات سن لیے، ایک وقتی طور پہ اثر ہوا، پھر ویسے کا ویسا، اس کے لیے نقال ہے، موعظہ نہیں ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اسے اہل تقوی کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ ہے جی وہ واقعہ جو اس سورت کا مدار ہے، جس میں ان کی سرکشی اپنی پیک پہ پہنچ گئی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ آمیل نامی ایک بندہ تھا، لا ولد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اس کا بھتیجا تھا جس نے اس کا وارث بننا تھا۔ اس نے جلدی میراث لینے کے چکر میں اپنے چچا کو قتل کر دیا،
اور پھر اس کی لاش اٹھا کے کسی اور کے دروازے پر رکھ دی۔ صبح رونے پیٹنے لگ گیا کہ بڑا ظلم ہو گیا میرے ساتھ، میرا چچا کسی نے مار دیا۔ جب بات اس طریقے سے بڑھی تو لوگوں نے کہا چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، انہیں جا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اس کا کوئی حل بتائیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کوئی بتائیں کہ کس نے قتل کیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے گائے ذبح کرو اور گائے کا ایک حصہ مقتول کے مارو، وہ تمہیں زندہ ہو کے بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اچھا، اب وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک تو اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اللہ کا کلیم جو کہتا ہے ویسا ہو جائے گا، پھر تو میرا نام واضح ہو جائے گا۔ دوسری اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ گائے کا احترام تھا ان کے دلوں میں، کیونکہ یہ قبطیوں کی غلامی میں رہے تھے اور قبطی گائے کی پوجا کرتے تھے، اور غلام بندے کی ذہنیت اپنے آقا کی ہر چیز کا احترام کرتی ہے، ہر چیز کا ادب کرتی ہے، ہر چیز کو اچھا سمجھتی ہے۔ یہ ان کی نفسیات تھی۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، تو یہ آگے ہیلے بہانے کرنے لگ گئے۔ ابھی اس کا ذکر آتا ہے، یہاں تک کہ ایک مخصوص گائے بتا دی گئی۔ اب جب وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے گئے تو وہ گائے ایک اللہ کے نیک بندے کی میراث تھی۔ جب وہ، یہ لمبا واقعہ ہے، میں اتنا وہ نہیں سناؤں گا آپ کو۔ جب وہ بندہ دنیا سے جانے لگا، اس نے ایک گائے جنگل میں چھوڑ دی۔ اس نے کہا اے اللہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کو دے دینا، اس کے یہ کام آئے گی۔ اب وہ بیٹا بڑا ہو گیا تو ماں نے کہا بھی جا جنگل سے گائے لے کے آ۔ وہ گائے لے کے آ گیا تو یہ تھی وہ گائے جس کو بنی اسرائیل تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ پھر انہیں یہ بات بتائی گئی کہ تم یہ کہو، اللہ نے فرشتہ بھیج کے انہیں یہ بات بتائی کہ تم یہ کہو ہم گائے کی قیمت یہ لیں گے کہ اسے ذبح کر کے اس کے چمڑی کو سونے چاندی سے بھر دیا جائے، ورنہ ہم نہیں دیں گے۔ اس طرح اللہ نے اپنے مقبول بندے کی اولاد کا خیال رکھا، اپنے مقبول بندے کی اولاد کا اللہ نے اس طرح خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی نسلوں کا بھی ان کی نسبت سے ان پر بھی کرم فرماتا ہے۔ بہرحال اب جب اس طریقے سے انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، اس کے مارا، تو اس نے بتا دیا کہ یہ میرا بھتیجا ہی میرا قاتل ہے۔ اس دن سے یہ قانون بن گیا شریعت کا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے گا تو بیٹا باپ کا ورثہ نہیں پائے گا، قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ اس دن سے یہ شریعت کا قانون بن گیا۔ اب یہ ہے وہ واقعہ جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب آپ غور فرمائیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ بقرہ پر تے جو ہے وہ تنکیر کی ہے، ایک گائے ذبح کر دو۔ قالوا، وہ کہنے لگے اتتخذون ہزوا، اتتخذون حمزہ استفہام کا کیا، تتخذو تو بناتا ہے نہ ہمیں، ہزوا مذاق۔ اے موسیٰ کیا تو ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ ذبح ہو گیا ہے، بندہ مر گیا ہے، قاتل بتاؤ، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قالا، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، ان اکون میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ مطلب کیا ہے؟ مذاق اچھی چیز ہے لیکن مذاق کا ایک موقع ہوتا ہے، مذاق کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ میت پر کھڑا مذاق کر رہا ہے تو وہ جاہل ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں تو تم سے مذاق کروں، تم نے مجھ سے ایک بات پوچھی، میرے رب نے تمہیں اس کا جو حل بتایا میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا مانگ ہمارے لیے، دعا یدعو دعا مانگنا، اس سے ادعو امر کا صیغہ ہے،
او دعا مانگ. واحد کا سیغہ ہے. لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا، بیانہ یبین واضح کر دینا، وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ماہیا وہ گائے کیا ہو، وہ گائے کیسی ہو. قالا آپ نے فرمایا انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ وہ ایک گائے ہو، لا فارد نہ بوڑھی، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی. یعنی وہ گائے درمیانی عمر. انہوں نے پوچھا نا گائے کیا ہو، یعنی ان کی مراد یہ تھی عمر کتنی ہو، تو اللہ پاک نے بتا دیا بھی نہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی ہو. اوان بین ذالک، اوان درمیان ہو، بین ذالک ان کے درمیانی، یعنی ان کے درمیان میں ہو، بڑھاپے اور بچپن کے. پھر آپ نے فرمایا فافعلوا ما تؤمرون، پس کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. بال کی کھال نہ ادھیڑتے رہو، خام کا بات کو ترخانے کے لیے سوال پر سوال نہ کرتے رہو، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرو. قالو وہ کہنے لگے ادعو لنا ربک، دعا مانگی اپنے رب سے، یبین لنا ہمارے لیے بیان کرے، ما لونھا اس کا رنگ کیسا ہو. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا مقصد حاصل ہو جاتا. وہ جیسے جیسے سوال کرتے گئے ویسے ویسے ان پہ سختی ہوتی گئی. اس لیے بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ زیادہ باریکیوں میں نہ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. یبین لنا ما لونھا وہ ہمارے لیے بیان کرے اس گائے کا رنگ کیسا ہو. کالا تو آپ نے فرمایا انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ وہ ایک گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، فاقع شوخ ہو، لونھا اس کا رنگ، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دے. یہ دیکھیں نا، یہ جو حسن ہوتا ہے نا ہر چیز کا اپنا ہوتا ہے. چمکتے ہوئے ستارے ہوں آسمان پہ، آسمان کا اپنا حسن ہے، گھوڑے کا اپنا حسن ہے، مکان کا اپنا حسن ہے، گھاس کا اپنا حسن ہے، سبزیوں کا اپنا حسن ہے. تو وہ گائے ایسی ہو حسین و جمیل ہو، دیکھنے والے کو بھائے، وہ دیکھ کے خوش ہو جائے اس گائے کو. قالو وہ کہنے لگے ادعو لنا ربک، دعا مانگی اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے، ماہیا وہ کیسی ہو، وہ گائے کیا ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر. اب دیکھیں نا انہیں مطلب یہ ہے کہ جب ایسی نشانیاں بتا دی گئیں جن کی صرف ایک ہی گائے تھی اس طرح کی، اب اس گائے کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. وہ انٹرنیٹ کا دور بھی نہیں تھا، ورنہ وہ لگا دیتے، اس پر سٹیٹس لگاتے ہو کہ بھی اس طرح کی گائے چاہیے، تو پھر ممکن ہے کہیں سے کوئی جواب آ جاتا. وہ دور بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا گائے مشتبہ ہو گئی. پھر انہوں نے اگلا جملہ کہا، یہ صحیح جملہ انہوں نے کہا، انا اور بے شک ہم، انشاء اللہ، ان اگر شاء چاہے، اللہ اللہ، لمہتدون لام تاکید کے لیے ہے. ان کا اگرچہ ایک ہی گائے ہے پوری دنیا میں، لیکن اگر ہمارا رب ہم پہ کرم کرے گا ہم اس گائے کو ڈھونڈ لیں گے. سرکار نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے گائے کو کبھی نہ ڈھونڈ سکتے. یہ انشاءاللہ کی. اور پھر یہ اب دیکھیں کہ انشاءاللہ، ان یہاں پہ الگ لکھا ہوا ہے، شاء الگ لکھا ہوا ہے، اللہ الگ لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے. انشاء کے نون کو شین کے ساتھ نہیں ملاتے، وہ بن جاتا ہے انشاء. اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. انشاء نہیں ہو سکتا کیونکہ ماضی پر کبھی اس طرح زیر نہیں آئی. انشاء اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. منشے کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، منشی الخلق من عدم. تو انشاءاللہ کا تلفظ اس طرح لکھا جاتا ہے. انہوں نے کہا انا انشاء اللہ لمہتدون، بے شک ہم اگر ہمارے رب نے چاہا ہم اس گائے کو پالیں گے. اب حضرت موسیٰ فرماتے ہیں قالا آپ نے فرمایا انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہو، لا ذلول، اس سے خدمت نہ لی گئی ہو۔ ذلہ ہوتا ہے کسی چیز کو بے بس کر دینا، رون دینا۔ لا ذلول، اس سے خدمت نہ لی گئی ہو۔ تسیر الارض، اس سے زمین میں ہل نہ چلایا گیا ہو۔ اسارا یسیرو، ہل چلانا، پھاڑنا، اس سے زمین کو پھاڑا نہ گیا، یعنی زمین میں ہل نہ چلایا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، تسقی سیراب کرنا، اس سے ساقی ہے۔ حرث کھیتی، اور اس گائے سے کھیتی کو پانی بھی نہ دیا گیا ہو، نہ اس سے ہل چلانے کا کام لیا گیا ہو اور نہ اس سے کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو۔ مسلمتن، بالکل سلامت ہونی چاہیے۔ لا شیاۃ فیہا، شیاء کہتے ہیں کہ ایک رنگ ہے نا، اس رنگ میں کوئی چھوٹا سا اور دھبا لگا ہوا ہو، چھوٹا سا، یعنی انہیں کہا تھا گائے زرد ہو، پوری زرد ہونی چاہیے، اس میں چھوٹا سا نشان بھی کسی اور رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے شیاء۔ لا شیاۃ فیہا، اس میں ذرا برابر دھبا بھی نہ ہو۔ قالو، انہوں نے کہا الآن، اب جئت بالحق، اب آپ نے سچی بات کہی ہے۔ اب ان کا انداز دیکھیں اور پیغمبر کے ساتھ تمسخر کا انداز دیکھیں۔ اب آپ نے سچی بات کہی ہے، مطلب کیا ہے کہ پہلے سچی بات نہیں کہی تھی، جو اب سچی بات کہی ہے، یعنی یہ ان کی سرکشی کا عالم تھا۔ الآن جئت بالحق، اب آپ نے سچی بات کہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فذبحوها، پس انہوں نے اسے ذبح کر دیا۔ وما قادوا یفعلون، اور وہ ذبح کرنے والے تھے نہیں، یعنی وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ ہر چیز ان کی پوری کر دی گئی اس لیے انہوں نے اسے ذبح کر دیا۔ اس واقعہ کو ختم کرنے کے لیے 2 آیات اگلی پڑھ لیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ واقعہ کب ہوا، یہ معاملہ کب ہوا تھا؟ وَإِذْ، اور جب، قتلتم، تم نے قتل کر دیا، نفسن، ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ادّارا ہوتا ہے اختصما، جھگڑنا، یا ایک دوسرے پر ایک بات کو ڈال دینا، یعنی ایک بندے نے قتل کر دیا، اسے پتہ بھی تھا کہ میں نے خود قتل کیا ہے، پھر وہ دوسروں پر اس کا الزام ڈالنے لگا۔ تو کیونکہ باقی لوگ اس سے متفق تھے اس لیے جمع کا صیغہ آیا، کیونکہ جرم کے ساتھ متفق ہونا جرم میں شریک ہونے کی طرح ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کا الزام ڈالنے لگے ایک دوسرے پر۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجن، نکالنے والا تھا، ما، جو کچھ، تم تھے، تکتمون، چھپاتے، جو تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اِدْرِبُوهُ، مارو اسے، بِبَعْدِهَا، یعنی ہو کا مرجع ہے وہ مقتول جو قتل ہو گیا تھا، اسے مارو، بِبَعْدِهَا، ہاں کا مرجع ہے یہاں پر گائے، یعنی گائے کا ایک ٹکڑا اس کے مارو۔ اب آپ دیکھیں نا کہ بندہ قتل ہو گیا ہے، اب وہ حضرت موسیٰ کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ سوال کرتے ہیں، پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کتنے دن لگ گئے ہوں گے اس میں پھر انہوں نے گائے کو ڈھونڈا ہوگا، جی، پھر گائے اس میں اور وقت لگ گیا ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ اس گائے کا معاملہ ایک اور طرح کا معاملہ تھا، اس لیے اتنے دن گزرنے کے باوجود اللہ نے اس کی لاش کو خراب نہیں ہونے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، کہا مارو اس کے۔ اب اگلی بات کو یہاں پر معذوف کر دیا کہ جب انہوں نے اسے مارا، مقتول زندہ ہو گیا، اور مقتول نے زندہ ہو کے بتایا کہ میرا قاتل یہ ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ۔ دیکھیں نا، گائے کا کوئی گوشت مارنے سے بندہ تو زندہ نہیں ہو جاتا نا، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ تھا، اس کے کئی اسباب تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جیسے ہم نے اسے زندہ کر دیا،
اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یعنی یہود کی سرکشی کا نقطہ عروج اس لیے ہے یہ واقعہ، جس کے لیے اس سورت کو البقرہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مقتول کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی سرکشی سے باز نہیں آئے، کیونکہ جب بندے میں طلب نہ پائی جائے تو معجزات بھی اسے مسلمان نہیں کر سکتے۔ اگر طلب پائی جائے تو ایک جملہ اس کے دل کو بدل دیتا ہے۔ ہدایت طلب سے ملتی ہے، طلب سے، دلائل سے زیادہ طلب سے ملتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَیُرِیکُمْ آیاتہ، اور اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم ان کو سمجھو، ان میں غور کرو، اللہ کی قدرت کو جانو، اور یہ بات سمجھ لو کہ جو خدا ایک مقتول کو زندہ کر سکتا ہے وہ سب مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ